یا نبی سلام علیکہ۔ مفسرین کرام نے جن میں صاحب تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت کچھ بیان کیا ہے، اور تفسیر ابن کثیر کے اندر حافظ عماد الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سفر معراج کے اندر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو جن گناہوں میں مبتلا ہوا دیکھا اور پھر ان کی سزائیں دیکھی گئیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر فرمایا۔ پھر یہ بڑے بڑے مفسرین کرام نے اپنی تفسیروں کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے 7 ایسے گناہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، ہمارے لیے اصلاح کا پہلو موجود ہے۔ ہم بھی یہ سمجھے کہ ہمیں معراج کے اس واقعہ سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آئیے پہلا جو حصہ ہے، پہلا پوائنٹ وہ ہے سود خور کی سزا۔ آپ اس کے بارے میں قرآن پاک میں سنتے رہتے ہیں کہ بہت ساری آیات قرآن پاک میں سود کے متعلق بڑا سخت حکم ہے، اور پھر احادیث مبارکہ کے اندر۔ لیکن آئیے میں ذرا آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں کہ سود کے متعلق جو سود کھانے والے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر معراج میں ان کے بارے میں کیا سزا دکھائی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک ایسی قوم سے جن کے جو پیٹ ہیں وہ کمروں کی مانند تھے، بڑے بڑے پیٹ۔ اندازہ فرمائیں کہ اتنا بڑا پیٹ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کمرے کی مانند پیٹ ہو، اتنا بڑا پیٹ ہو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں گزر رہا تھا میں نے اتنے بڑے بڑے پیڑ دیکھے، اور میں نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ ان پیٹوں کے اندر سانپ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ جبریل یہ کیا ماجرا ہے کہ بڑے بڑے پیٹ ہیں اور ان کے اندر سانپ ہیں؟ تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں سود کھایا کرتے تھے۔ آئیے دوسری حدیث پاک جو سفر معراج کے اندر، ایک تو یہ سود کھانے والوں کو سزا ہے، دوسری تفسیر ابن کثیر کے اندر جو ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے، ایک تو یہ دیکھا نا، دوسرا یہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے گزرتے ایک ایسی خون کی مثل سرخ نہر پر پہنچے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ اس نہر کے اندر ایک بندہ تیر رہا ہے۔ خون کی نہر ہے، خون کی مثل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا اس کے اندر ایک بندہ تیر رہا ہے، اور ایک نہر کے کنارے کھڑا ہے، اور اس کے پاس پتھر جمع ہے۔ وہ جو تیر رہا ہے وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نکل جاؤں، لیکن وہ جو باہر کھڑا ہے کنارے پر وہ پتھر مارتا ہے، پھر دوبارہ وہ اندر چلا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ وہ بار بار کوشش کرتا ہے، وہ بار بار پتھر مارتا ہے، وہ اسی کے اندر رہتا ہے، اب وہ اس نہر سے چھٹکارا نہیں حاصل کر رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تفسیر بھی یہی ہے کہ یہ اس بندے کو جو سزا مل رہی ہے، یہ خون کی نہر سے جو باہر نہیں آ سکا اور اس پر قادر بھی نہیں ہو سکا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایسا بندہ ہے جو اپنی زندگی میں سود کھایا کرتا تھا۔ باب گرامی قدر، اب یہ چیز بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کا جو مشاہدہ کرایا گیا ہے، وہ بھی اس کا تعلق بھی سفر معراج کے ساتھ ہے۔ میں اپنی کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں میں نے سفر معراج سارے واقعات بیان کیے تو وہاں پر اصلاحی پہلو بھی میری کوشش ہے کہ اس کو بھی بیان کیا جائے۔ اب دوسری بات آئی ہے، تارک زکوٰۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کی سزا کیا ہے؟ جو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، قرآن کی آیات موجود ہیں اس متعلق، حدیث مبارکہ۔ لیکن آئیے سفر معراج کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں،
ان کی سزا کو جو دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سفر جاری تھا، تفسیر روح البیان کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم گزر رہے تھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایسی قوم ہے جو ایسے درخت کھا رہی ہے جس کے ساتھ کانٹے بھی موجود ہیں، کانٹے دار درختوں کو کھائی جا رہی ہے۔ ہم تو ایک کانٹا جہاں گلاب کے پھول لگے ہوں وہ ٹہنی نہیں پکڑ سکتے، اس کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا کہ وہ کانٹے دار درختوں کو کھا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ ایسا درخت کانٹے والا، اس کانٹے والے درخت کو کیا کہتے ہیں؟ زقوم، اور اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے مختلف جگہوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کی آیت نمبر 63 میں ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 23 ہے کہ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، پوری دنیا کے اندر یہ درخت موجود نہیں ہے، فرمایا یہ وہ درخت ہے، انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ وہ درخت ہے زقوم کا، وہ درخت ہے جو جہنم کی جڑوں میں اگتا ہے، جہنم کی جو جڑ ہے وہاں سے یہ اگتا ہے۔ تو فرمایا ایسا درخت پوری دنیا میں موجود نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا کہ کچھ قوم جو ہے وہ کانٹے دار درخت کھا رہی ہے۔ یہ ایسا درخت ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ زقوم۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، سورۃ الدخان کے اندر میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا۔ صرف یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو آگ کے انگارے اور اس کے ساتھ ساتھ پتھر کھلائے جا رہے ہیں۔ وہ جو سود نہ دینے والے، اپنا زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والے، وہ آگ کے انگارے بھی کھا رہے ہیں اور پتھر بھی کھا رہے ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی قوم کو دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے اندر اپنے مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا احوال آپ کو دکھایا ہے کہ وہ کس کس عذاب میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جو زکوٰۃ مال تم نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے، اللہ تو نہیں یہ چاہتا ہے کہ بندے کا مال پاک ہو جاتا ہے زکوٰۃ دینے سے۔ ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ شاید میرا مال جو ہے وہ کم ہو جائے گا، بظاہر ایسا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن میرے معزز برادران اسلام جب ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں تو مال بھی پاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے مال میں برکتیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ صرف سمجھنے والی بات ہے، قرآن اور حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے، تو پھر ہم کیوں سوچیں ایسے؟ تو زکوٰۃ کی ادائیگی ضرور کیا کریں۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو پھر ان کا حال کیا ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تیسری بات جو ہے بے عمل خطباء کی سزا کیا ہوگی؟ وہ خطیب جو باتیں بتاتے ہیں لوگوں کو اور خود عمل نہیں کرتے۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی سفر معراج کے اندر کیا دیکھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانوں کو آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس چیز کا مشاہدہ فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کے وہ خطباء ہیں جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے لیکن اپنی ذات کو بھول جاتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کہ یا رسول اللہ حالانکہ یہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور یہ عقل نہیں رکھتے تھے، لوگوں کو تو دین کی تلقین کرتے تھے، نیکی کی دعوت دیتے تھے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو بھول جاتے تھے۔ آج یہ بے عمل خطباء کو اس وجہ سے یہ اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے۔ مجھ سمیت سب خطباء کا یا جو بھی اس میدان میں ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب عطا فرمایا ہے وہ خود بھی عمل کریں، کیونکہ ایک مذہبی رہنما جو ہوتا ہے جب پریکٹیکل کر کے نہیں دکھائے گا تو پھر یہ ہوگا کہ لوگ یہی کہیں گے جناب یہ تو عمل کرتا نہیں۔ بہرحال اللہ کو دکھانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے، تو جو بے عمل خطباء ہیں ان کی سزا کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر معراج کے اندر اس کا بھی مشاہدہ فرمایا ہے۔ آگے چلیے
نمبر 4 پہ غیبت کی سزا کا ذکر کیا گیا۔ اب اس کا آپ ذکر قرآن پاک سے بھی سنتے رہتے ہیں، مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی غیبت کا ذکر کیا ہے کہ غیبت بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر اس کے متعلق ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ہمیں عطا فرمایا۔ لیکن سفر معراج سے ہمیں جو اصلاحی پہلو ملتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر رہے تھے، سفر جاری تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگوں کے یہ جو ناخن ہیں یہ تانبے کے ہیں، تانبے کے ناخن ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ وہ ان ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرمایا کہ جبریل یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبت کر کے، غیبت کرنا اس کا مطلب یہ ہے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا کرتے تھے، آج یہ جو ان کو سزا آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے ناخنوں سے، تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں، یہ اس وجہ سے اس گناہ کے اندر انہیں مبتلا کیا گیا کہ یہ جہاں بیٹھتے تھے ایک دوسرے کی غیبتیں جاری ہیں۔ تو کتنا بڑا یہ گناہ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے کہ کتنی بڑی سزا مل رہی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر معراج کے اندر اس سزا کو دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ اگلی بات آئیے، زانی کی کیا سزا ہوگی؟ جو بدکاری کرتا ہے، جو ان ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، بہت سخت سزا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا بھی مشاہدہ فرمایا سفر معراج کے اندر۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ آپ گزر رہے ہیں، ایک ایسی قوم سے گزر ہوا، ان کے ایک جانب تو ہنڈیا پڑی ہے اور اس میں پاکیزہ طیب حلال گوشت موجود ہے، خوشبودار، اور ایک جانب کیا ہے کہ ہنڈیا پڑی اس کے اندر بدبودار سڑا ہوا گلا ہوا گوشت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا کہ وہ لوگ جو ہیں حلال طیب پاکیزہ گوشت کو چھوڑ کر وہ بدبودار گلا ہوا سڑا ہوا اس گوشت کو کھاتے ہیں، اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ اب یہ منظر بڑا عجیب ہے کہ جب طیب اور پاکیزہ چیز موجود ہے تو پھر گلی ہوئی سڑی ہوئی بدبودار کی طرف کیوں جاتے ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جبریل یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں پیارے آقا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال طیب پارسا بیویاں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی رات صبح تک جو ہے کسی طوائف کے پاس، کسی بدکارہ کے پاس گزارا کرتے تھے۔ اور یہاں تو ایک مردوں کا ذکر اور ساتھ عورتوں کا بھی ذکر فرمایا، ایسی عورتیں کہ جن کے پارسا طیب اور حلال خامد موجود ہوں، اس کے باوجود کسی بدکار آدمی کے پاس جا کے وہ اپنی راتوں کو گزارتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکیزہ گوشت کو چھوڑ کر گلا ہوا سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ گویا یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ جو اپنی پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر کسی طوائف کے پاس، کسی بدکارہ کے پاس جاتے ہیں تو ان کو یہ سزا مل رہی ہے۔ احباب گرامی قدر، نکاح رکھا اس لیے گیا کہ اگر نکاح کی آپ طاقت رکھتے ہیں، نان و نفقہ پورا کر سکتے ہیں، اپنے معاملات پورے کر سکتے ہیں، نکاح کو رکھا گیا ہے کہ تاکہ ہم گناہوں سے محفوظ ہو جائیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ان نکاح نصف الایمان، جب بندہ نکاح کرتا ہے تو آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ احباب گرامی قدر، آگے چلیں تو یتیموں کے باب میں آتے ہیں۔ چھٹا نمبر ہے یتیموں کا مال کھانے کی سزا کیا ہے؟ والد اگر دنیا سے پردہ فرما جاتا ہے اور بچے چھوٹے ہیں اور ان کا مال ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ
کہ اپنے ہی پرائے تو پرائے اپنے ہی رشتہ دار اپنے ہی بچوں کا وہ مال جو ہے وہ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تو اس کی سزا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر معراج کے اندر مشاہدہ فرمائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا کہ آپ کا گزر ہوا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا اللہ کی مخلوق میں سے ایک ایسی مخلوق پر گزر ہوا جن کے ہونٹ جو ہیں وہ اونٹوں کے ہونٹوں کے طرح بڑے بڑے تھے، جس طرح اونٹ کا ہونٹ ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے ہونٹ ان کے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا کہ ان پر ایک قوم مسلط ہے کہ جو ان کے منہ میں گرم پتھر ڈال رہی ہے، گرم پتھر، اور وہ کیا ہوتا ہے وہ گرم پتھر ڈالتی ہے اور پیٹ کے نچلے والے حصے سے وہ پتھر باہر آ جاتے ہیں۔ جب یہ منظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جبریل یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے تھے، ان پر ظلم کیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے اور یہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو بھرتے تھے، ان قریب انہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ احباب گرامی قدر، کیا شب معراج، کیا سفر معراج آپ یہی سمجھتے ہیں؟ الحمدللہ اس کے اندر ہمارے لیے اصلاحی پہلو بھی موجود ہیں۔ میں صدقے جان